والتغليب يجري في فنون كقوله تعالى وكانت من القانتين وقوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون. اس کا تعلق جو ہے پیچھے کے سبق سے ہے نا. کہاں سے؟ یہیں سے کہ تغلیب میں ہوتا یہ ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کے غلبے کا اعتبار کر کے دو مختلف چیزوں پر ایک ہی چیز کی طرح سے معاملہ کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جو ہے یہاں پہ فرمایا گیا وکانت من القانتین، تو قانتین اور قانتات یہ دو جو ہے جنس کے اعتبار سے دو صیغہ مذکر مؤنث کے لیے. تو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہونا چاہیے وکانت من القانتات. کیا ہونا چاہیے؟ من القانتات، لیکن مؤنث پر مذکر کو غلبہ دیا گیا. مؤنث پر مذکر کو غلبہ دیا گیا اور فرمایا گیا وکانت من القانتین. اسی طریقے سے آگے دیکھیے بل انتم قوم تجہلون. قوم جب اس میں جمع ہے، قوم کیا ہے؟ تو بل انتم قوم یجہلون ہونا چاہیے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو جہالت کرتی ہے. لیکن یجہلون کے بجائے غائب اور حاضر میں سے غلبہ دے دیا گیا. کس کو؟ ہاں، غائب اور حاضر میں سے. یہاں پہ دو چیزیں ہیں، غائب اور صیغہ اور حاضر صیغہ. تو دو صیغوں میں سے حاضر صیغے کو کیا دے دیا گیا؟ یعنی انتم چاہتا ہے کہ تجہلون ہو اور قومن چاہتا ہے کہ یجہلون ہو. تو جو ہے تجہلون کہہ کر انتم کو قوم پر کیا دے دیا گیا؟ غلبہ دے دیا گیا. وجہ جو ہے اس چیز کی اہمیت بتانے مقصود ہوتی ہے. یعنی وہ چیز وہاں پہ زیادہ، جیسے والد و والدہ میں والد کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے بچے کی تربیت کے لیے، اس لیے والدتین کے بجائے کیا کہا جاتا ہے؟ والدین کہا جاتا ہے. اس طرح کی کوئی خوبی وہاں مقصود ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد وَمِنْهُ أَبَوَانِ وَنَحْوُهُ کہتے ہیں اور اسی قبیل سے لفظ ابوان اور اس کے مثل چیزیں ہیں. اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ کس قبیل سے؟ غلبے والے تغلیب کی صورت میں. وَمِنْهُ أَبَوَانِ وَنَحْوُهُ اور اسی سے ابوان اور اس کے مثل ہے. یعنی ابوان جیسی مثالیں بھی تغلیب کی مثال ہے. کہ اب نہیں سمجھے بات کو؟ ماں کو کہا جاتا ہے امن، اور باپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابن. اور ماں باپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابوین بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تو ابوین کا معنی ہوگا دو باپ. لیکن ابوین دو باپ کو نہیں بولتے بلکہ کس کو بولتے ہیں؟ ماں باپ کو بولتے ہیں. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو باپ ماں کو بھی یہاں کیا کہا گیا؟ اب کہا گیا. دو باپ، تو باپ کو یہاں پہ اب لفظ اب کو کیا دے دیا گیا؟ غلبہ دے دیا گیا لفظ ام پر. یہ یہاں تک ایک تغلیب کی بات مکمل ہو گئی. واپس پھر سے چلتے ہیں. بات چل رہی تھی اذا اور ان کے بارے میں نا، اذا اور ان کے بارے میں. اب کہتے ہیں وَلِكَوْنِهِمَا لِتَعْلِيقِ أَمْرٍ بِغَيْرِهِ فِي الْإِسْتِقْبَالِ كَانَ كُلٌّ مِّن جُمْلَتَيْ كُلٍّ فعلیتاً استقبالیتاً. یہاں پہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں اور قاعدے کی وجہ کے ساتھ کہ یہ دونوں یعنی اذا اور ان کے ذریعے چونکہ ایک چیز کو دوسری چیز پر زمانے مستقبل میں کس میں تعلیق کے لیے، تعلیق کے معنی کے لیے ان دونوں کا استعمال ہوتا ہے. ایک چیز کو دوسری چیز پر معلق کرنا کس زمانے میں؟ زمانے مستقبل میں. معلق کرنے کے لیے یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. اسی لیے یہ دونوں جس جملے پر داخل ہوں گے وہ دونوں جملے بھی جملے فعلیہ مستقبلہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ یعنی ان اور اذا اسی لیے آتے ہیں. حضرات کہاں ہے توجہ؟ نیند آ رہی ہے؟ تو میں بھی ایسے پڑھا ہوں. ایسے کیسا لگے گا آپ کو پڑھنے میں؟
نہیں سمجھ میں آیا تو بولا کرے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. بوجھ بڑھاتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ آج کا بھی نہیں سبق سمجھا ایک بوجھ، پھر کل کا بھی نہیں، پھر پرسوں کا بھی نہیں، تو بوجھ بڑھاتے جائیں گے تو بوجھ تلے دب جائیں گے، آپ پس جائیں گے. چلیں، ان اور اذا جس کو اردو زبان میں اگر اور جب بولتے ہیں. جب تو آئے گا میں تیری عزت کروں گا. آئے گا، کروں گا، کون سا فعل ہے؟ تو ان اور اذا اور اردو زبان میں اگر اور جب. تو اردو زبان کے حساب سے میں اس کو آسانی کے لیے آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کیا بات ہو رہی ہے. تو ان اور اذا یہ دونوں کس لیے آتا ہے کہ ایک چیز کو معلق کرتا ہے کسی دوسری چیز پر. کس زمانے میں؟ معلق کرنا سمجھتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرنا. کہ اگر تو آئے گا تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا. تو کھانا کھلانا موقوف ہے، ڈیپینڈنٹ ہے کس چیز پر؟ آنے پر. یہ ہے تعلیق، اس کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تعلیق. تو تعلیق کے لیے آتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز پر معلق کرنے کے لیے آتا ہے. کس زمانے میں؟ اس کے لیے جب آتا ہے تو جب اسی کے لیے مستقبل ہی کے لیے آتا ہے ایک جملے، ایک چیز کو دوسری چیز پر معلق کرنے کے لیے، تو یہ اس کے دو جملے ہوں گے. یہ کتنے جملے پر آئیں گے؟ اور دونوں جملے کیسے ہوں گے؟ جملے فعلیہ جو کس پر دلالت کرے؟ استقبال پر دلالت کر سکے. اسی لیے یوں کہا کہ وَلِكَوْنِهِمَا، ہما میں ضمیر مرکا مرجع کون ہے؟ وہ حضرت کو بسترا دے دیے یا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. وَلِكَوْنِهِمَا لِتَعْلِيقِ أَمْرٍ بِغَيْرِهِ فِي الْإِسْتِقْبَالِ، مانا ہوگا اور ان دونوں کے ایک معاملے کو دوسرے معاملے پر مستقبل میں معلق کرنے کی وجہ سے کانا کل من جملتِ کل، ان میں سے ہر ایک کے، دونوں میں سے ہر ایک جملہ فعلیتاً استقبالیتاً کیا ہوگا؟ بہت اختصار سے عبارت ہے. مطلب چونکہ ان اور اذا زمانہ مستقبل میں ایک کام کو دوسرے کام پر معلق کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی لیے ان دونوں کے دو جملے ہوں گے اور دونوں میں سے ہر ایک جملہ کیسا ہوگا؟ اتنی لمبی بات کو اتنی شارٹ عبارت میں بیان کیا. لِكَوْنِهِمَا لِتَعْلِيقِ أَمْرٍ بِغَيْرِهِ، امرن بغیری کا لِكَوْنِهِ لِتَعْلِيقِ أَمْرٍ بِغَيْرِهِ کا معنی ہوگا ایک امر کو اس کے دوسرے امر پر معلق کرنے کے لیے، ایک بات کو دوسری بات پر ڈیپینڈ کرنے کے لیے. چونکہ ان اور اذا آتے ہیں اسی لیے مستقبل میں، اسی لیے ان کے کتنے جملے ہوں گے؟ دو، اور دونوں میں سے ہر جملہ کیا ہوگا؟ یہ ہو گیا، یہ فارمولا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہ دو جملے ہوں گے، دونوں میں سے ہر جملہ جملہ فعلیہ. وہ مضارع نہیں بول رہے ہیں، استقبالیہ بول رہے ہیں. استقبالیہ کے لیے کوئی الگ سے صیغہ نہیں آتا. جو مضارع کا صیغہ وہی مستقبل کا صیغہ ہے. ایسی ہے نا؟ مطلب جملہ فعلیہ استقبالیہ کا مطلب فعل مضارع آتا ہے. کیا آتا ہے؟ فعل مضارع. اب اس کے بعد ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ طے ہے، یہ قاعدہ ہے، قاعدہ. لیکن کبھی کیا ہوگا کہ لفظی طور پر، عام طور پر قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ لفظی طور پر بھی اس کی مخالفت نہ ہو. جب بھی یہ دونوں داخل ہو تو جملے فعلیہ مضارع پر ہی داخل ہو. کس پر داخل ہو؟ اس کی مخالفت نہیں ہوتی ہے. لیکن بعض خوبیوں اور وجوہات کی بنیاد پر اگرچہ زمانے مستقبل کے لیے ہی آتا ہے، یہ دونوں آتے ہیں دونوں، لیکن صیغہ اور لفظ ماضی کا ہو، ایسا ہو سکتا ہے. یعنی اس قاعدے کی خلاف ورزی لفظاً ہو سکتی ہے. اس قاعدے کی خلاف ورزی وہ یہ ہے کہ بجائے ان اور اذا ماضی مضارع پر داخل ہونے کے کس پر داخل ہو جائے؟ لیکن بہرحال اس کا معنی وہی ہوگا. کون والا؟ جیسے اذا جاء نصر اللہ، تو اذا اگرچہ داخل ہوا جاء فعل ماضی پر، لیکن مفہوم ہے جب آئے گی. جب آئے گی کیا؟
جب آئے گی کیا؟ اللہ کی مدد، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہے نا، ایسی ہے نا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب یہ دو چیزیں دیکھ لیں کہ اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، یہ اس کی جزا ہے، اس کی کیا ہے؟ تو پھر اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے۔ تو دونوں سے مستقبل کے ترجمہ مستقبل والا ہوا، اگرچہ ایک داخل ہوا ماضی پر اور آگے فعل امر ہے، لیکن فعل امر مستقبل کے لیے آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ مستقبل کے لیے۔ تو یہ لفظی مخالفت یہاں پہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اذا یجیء نہیں کہا فرمایا گیا، بلکہ کیا فرمایا گیا؟ تو یہ لفظی طور پر مخالفت نہیں ہوگی، لیکن جب ہوگی تو کوئی نہ کوئی ہوگی۔ کب؟ یہ جب کوئی نقطہ ہو حاصل کرنا، کوئی باریکی حاصل کرنی ہو، جب کوئی خوبی اور جو ہے کوئی کیا بولتے ہیں کہ وجہ ایسی ہو کہ جس وجہ سے لفظی طور پر مضارع کے صیغے کے بجائے وہاں پر کیا لا لیا جائے؟ ماضی کا صیغہ۔ کہتے ہیں وَلَا يُخَالَفُ ذَلِكَ لَفْظًا، اور لفظی طور پر اس سے مخالفت نہیں کی جائے گی، إِلَّا لِنُقْطَةٍ، مگر کس وجہ سے؟ نقطہ، پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، ہے نا، یعنی کوئی باریک بات ہوگی، کوئی حکمت ہوگی۔ جیسے حکمتیں کیا ہیں؟ کچھ حکمتیں بیان کریں۔ کَإِبْرَازِ غَيْرِ الْحَاصِلِ فِي مَعْرَضِ الْحَاصِلِ، جیسے غیر حاصل چیز کو، جیسے غیر حاصل چیز کو حاصل کے درجے میں ظاہر کرنا، غیر حاصل چیز کو کس درجے میں ظاہر کرنا؟ جو صیغہ مستقبل کا ہوتا ہے اس میں وہ فعل ابھی آپ کو حاصل نہیں ہوتا، اور جو صیغہ ماضی کا ہوتا ہے اس میں وہ فعل آپ کو کیا ہوتا ہے؟ حاصل ہو چکا ہوتا ہے۔ زید نے 1,00,000 روپے کمایا، زید 1,00,000 روپے کمائے گا، دونوں میں فرق ہے نا؟ 1,00,000 روپے کمایا تو 1,00,000 روپے زید کو، اور زید 1,00,000 روپے کمائے گا، غیر حاصل ہے نا؟ تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی بات کو جو غیر حاصل ہے، جو ابھی اس کو حاصل کے درجے میں دکھایا جاتا ہے، یہ حوصلہ افزائی کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ آپ تو پاس ہو گئے ہو، ارے ابھی امتحان نہیں ہوا، پیپر چیک نہیں ہوئے، کیسے پاس ہو گیا؟ ایسے بولتے ہی نہیں بولتے ہیں، ارے آپ تو بالکل پاس ہو گئے۔ تو غیر حاصل کو کس درجے میں دکھایا جائے؟ اور غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں کب دکھایا جاتا ہے؟ لقوت الاسباب، اسباب قوی ہوتے ہیں کہ ہاں لگ رہا ہے لڑکا محنتی ہے، بار بار پڑھائی بھی کر رہا ہے، میں سوال پوچھ رہا ہوں تو جواب بھی دے رہا ہے، یہ سارے اسباب جب مضبوط دکھے تو کہا حضرت میں پاس ہو جاؤں گا، پاس ہو جاؤں گا کیا؟ تم پاس ہو، ہے کہ نہیں؟ آپ پاس ہو چکے، ایسے بولتے ہیں نا، پاس ہوں گے کی بات مت کرو۔ یہ ہوتا ہے غیر حاصل کو حاصل کی جگہ میں دکھایا جاتا ہے، کب؟ لقوت الاسباب، یہ ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ ایک نقطہ ہوتا ہے۔ او کون ما ہوا للوقوع کالواقع، یا کون ما ہوا للوقوع، یعنی یا اس چیز کا وقوع کے لیے ہونا واقع کی طرح ہو، یعنی جو چیز ابھی واقع ہونے والی ہے، جو چیز ابھی وہ چیز واقع ہو چکی ہے ایسا ہو، وہ چیز واقع ہو چکی ہے ایسا ہو۔ اب التفاعل، یا نیک شگونی مقصود ہو، کیا مقصود ہو؟ نیک شگونی مقصود ہو۔ میں جنگ میں جا رہا ہوں، زندہ واپس آ جاؤں گا، تم آ چکے ہو بھائی، زندہ آ چکے ہو، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ مر تو نہیں جاؤں گا، زندہ رہوں گا، کہاں کا تم زندہ رہو گے، تم تو زندہ ہی ہو، اس طرح سے جملے۔ اور اظہار الرغبت فی وقوعہ، یا اس کے وقوع میں رغبت کا اظہار مقصود ہے۔ یہ سب حکمتوں اور نقطوں کی وجہ سے بجائے صیغہ مضارع کے لفظ اذا اور ان کے بعد کیا لایا جاتا ہے؟ اللہ کی مدد آنا ایک یقینی امر کی طرح ہے کہ آنے والی مدد کا آنا بالکل واقع ہے۔ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا اذا جاء، ہے نا، نحو جیسے ان ظفرت بحسن العاقبت فهو المرام، ان ظفرت، اگر
اگر میں حسن عاقبت پر یعنی اچھے انجام پر کامیابی پالوں تو یہی میرا کیا ہے مقصود ہے، یعنی میری موت ایمان کے ساتھ ہو جائے تو یہی میرا مقصود ہے۔ تو موت آئندہ ہونے والی ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا، یوں بولنا چاہیے کہ اگر میرا انجام اچھا ہو تو میں کامیاب، لیکن فرمایا گیا کہا گیا ان ظفرتو، ان اظفر نہیں، کیا کہا جا رہا ہے کہ ان ظفرتو بحسن العاقبت، حسن عاقبت سے اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو وہ میرا اصل مقصد یہی مقصد ہے۔ تو ہو جاؤں کے بجائے عربی زبان میں ان اظفر کے بجائے کیا کہا گیا ان ظفرتو، ماضی کا صیغہ لایا گیا، یہ سوچ کر کے کہ انشاءاللہ میں یقینی طور پر جو ہے حسن عاقبت سے کامیاب ضرور ہو جاؤں گا۔ فَإِنَّ الطَّالِبَ، اس لیے کہ طلب کرنے والا اذا عزمت رغبتہ، جب اپنی پسند کو وہ بڑی سمجھنے لگے، اذا عزمت رغبتہ، جو اپنی پسند کو کیا سمجھے وہ عظیم سمجھے، فی حصول امر، کسی معاملے کے حاصل کرنے میں، یکسر تصور، تو اس کا بار بار کیا کرتا ہے وہ تصور کرتا ہے یکسر تصورہ ایاہ، تو اس کا تصور وہ زیادہ کرتا ہے، فربما یخیل الیہ حاصلا، تو کبھی کبھی اسے وہ حاصل خیال کر لیتا ہے کہ وہ چیز اس کو کیا ہو چکی ہے حاصل ہو چکی ہے، حالانکہ حاصل ہونے والی رہتی ہے۔ یہ سب حکمت کی وجہ سے زمانے مضارع کے بجائے صیغہ مضارع کے بجائے کیا لا لیا جاتا ہے وعلیہ، کہتے ہیں اسی بات پر ہے، یعنی اسی وجہ سے جو ہم نے کہا نا، اسی وجہ سے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا ان اردنا تحسنا، ان یریدنا نہیں فرمایا گیا بلکہ ماضی کا صیغہ کیا لایا گیا، یہ جو ہے نا کنیزوں کے بارے میں، کس کے بارے میں ہے کہ کنیزوں کو برے کام کرنے پر مجبور نہ کرو، ان اردنا تحسنا، اگر کنیزوں کا ارادہ کس چیز کا ہے پارسائی حاصل کرنے کا ہے، تحسن نہیں پارسائی، تحسن کا معنی یعنی کنیزیں اگر جو ہے وہ پردہ کرنا چاہتی ہے، دوسروں تمہارے دوستوں احباب کے سامنے نہیں آتی ہے، اس سے بچنا چاہتی ہے، اس طرح پرہیزگار کوئی کنیز ہے تو اس پر جو ہے وہ پابند ہے تو اس کو پابند نہیں رہنے دو، اس کو لوگوں سے فری مت کرو اگر اس کا ارادہ کیا ہو پارسائی کا۔ تو ان یریدنا تحسنن کے بجائے کیا کہا گیا، کیونکہ پارسائی ایک محبوب اور مطلوب شے ہے، پارسائی کیا ہے محبوب اور مطلوب شے ہے، اور اس کو حاصل کرنے میں لوگ رغبت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو جس چیز میں بندہ رغبت کرے تو وہ چیز حاصل کی طرح ہو جاتی ہے، وہ چیز کیا ہو جاتی ہے حاصل کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان یریدنا تحسنن کے بجائے کیا فرمایا گیا ان اردنا تحسنن۔ قال السکاکی، اور سکاکی نے کہا اول التعریض، ان کبھی کبھی تعریض کے لیے بھی آتا ہے، کس کے لیے، اب تعریض کون سی بلا ہے، تعریض کا لفظی معنی ہوتا ہے پیش کرنا، تعریض کا لفظی معنی پیش کرنا، تعریض کا لفظی معنی پیش کرنا، عرض بولتے ہیں عرض گزار ہوں، اس کو بولتے ہیں عرضی پیشی کو بولتے ہیں۔ تو تعریض کا معنی پیش کرنا، یہاں مراد کیا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک کام جو سامنے والے نے نہیں کیا، سامنے والے سے وہ کام ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کام کسی اور سے ہوگا، وہ کام کسی لیکن اس کام کو اسی کے لیے پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو ایسا ایسا ہو جائے گا، وہ کام وہ کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ کام اس کے سامنے کوئی اور کرے گا، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ بڑی بدماشی کر رہے ہیں، اس کو ہم پیٹ نہیں سکتے ہیں، اس کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے، چھوٹے بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، ایک سمجھدار بچہ ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے بچے گندا ہو جاتے، بارش میں جا کے نہا رہا ہے، دھوم دھڑاکا پورا مچا رہا ہے، اب اس کو سمجھانا ہے، کیسے سمجھاؤں، ایک بڑے بچے کو جو بڑا سمجھدار ہے اس کو بولے بیٹا اگر آج سے تم بارش میں گئے تمہاری ٹانگ توڑ دوں گا میں، اگر تم آج سے اور جو دھوم دھڑاکا مچا رہے ہو نا، پانی وانی ادھر ادھر گرا رہے، اتنا ماروں گا، بہت پیٹوں گا اگر آج کے بعد ایسا کرو گے تو اس کو تو بولا، وہ تو نہیں کر رہا دھوم دھڑاکا، وہ تو بارش میں نہیں جا رہا، پھر بھی میں کیا کر رہا ہوں، اگر تم آج کے بعد بارش میں نہانے جاؤ گے تو میں تمہاری ٹانگ توڑ دوں گا۔ تو جتنے سناٹے ادھر بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بولے یہ بڑے آدمی کو جو ہے
تو اصل مقصود ان کو ڈانٹنا نہیں ہے. اصل مقصود کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ تعریض ہے، ایک طرح سے اعراض ہے کہ یہ بات ان کو بول کر کے دراصل ہاں ادھر بولنا مقصود ہے. تو ایسی قرآن پاک میں جا بجا اس طرح سے ہے کہ چونکہ محبوب سے محب خطاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے نا، اور اس کی جو ہے لذت محبوب کو معلوم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ایسی چیزوں سے بھی حضور سے خطاب فرمایا ہے کہ جن کا حضور سے سرزد ہونا محال ہے. جیسے فرمایا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک. تو پگلے لوگوں نے، جس نے یہ کتاب میرے پاس پڑھی نہیں تھی تلخیص المفتاح، اس نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارا عمل برباد ہو جائے گا. ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہمیں پڑھایا، جن کی کتابیں پڑھ کر کے ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا اے مخاطب کسے باشد، اے سامع جو بھی ہو، مفہوم میں ترجمہ کا ذکر ہے. کسے باشد کا لفظ جگہ استعمال کرنا ہے. اے مخاطب، یہاں حضور مخاطب نہیں ہے، اگرچہ خطاب حضور سے ہے لیکن مخاطب حضور نہیں ہے. تو ترجمہ اب اردو زبان میں اس طرح ہم سمجھا نہیں سکتے نا پبلک کو، تو اعلیٰ حضرت نے یہ طریقہ نکالا کہ اے مخاطب، اے سننے والے. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے سننے والے، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. سننے والے سب کو عام کر دیا کہ اے سننے والو، یہ قرآن اتر رہا ہے نبی پر، لیکن اے قرآن سننے والے سن لو، اگر تم شرک کرو گے تمہارا عمل کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. اس لیے بولتے ہیں صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے. قرآن پڑھنے والا دہریہ بھی قرآن پڑھتا ہے، زندیق بھی قرآن پڑھتا ہے، عیسائی بھی قرآن پڑھتا ہے، یہودی بھی قرآن پڑھتا ہے، شیعہ بھی قرآن پڑھتا ہے، رافضی بھی قرآن پڑھتا ہے، خارجی بھی قرآن پڑھتا ہے، سنی بھی قرآن پڑھتا ہے. قرآن تو سب پڑھتے ہیں نا. تو ایک پڑھنے والا سنی، ایک پڑھنے والا خارجی، ایک پڑھنے والا، تو قرآن کی غلطی نہیں ہے، پڑھنے اور پڑھانے والے کی غلطی ہے. کس کی غلطی ہے؟ اگر کوئی شخص قرآن جو ہے گستاخ سے پڑھے گا تو گستاخ بن جائے گا، کوئی قرآن رافضی سے پڑھے گا تو کیا بن جائے گا، اور کوئی قرآن عاشق رسول سے پڑھے گا تو غلطی قرآن کی نہیں ہے، معاملہ پڑھانے والے پر ہے. جیسا ہوگا پڑھانے والا ویسا ہو جائے گا پڑھنے والا. اسی کو قرآن نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور اسی قرآن سے لوگ ہدایت بھی پاتے. یہ نہیں کہ قرآن گمراہ کر دیتا ہے، بلکہ قرآن جو پڑھاتا ہے وہ اسے گمراہ کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. تو لئن اشرکت لیحبطن عملک ونظیرہ فی التعریض کہتے ہیں. اور اس کی مثال تعریض میں یہ بھی ایک ہے، اور چند مثالیں دے رہے ہیں کہ تعریض کی ایک اور مثال کہ جہاں بندے نے اپنے آپ کی طرف خطاب کیا لیکن اصل وہ مقصود نہیں ہے بلکہ سب کو سنانا مقصود ہے. سب کو، جیسے ناظم صاحب کرے کہ اگر میں بھی نماز کی پابندی نہ کروں، ہے کہ نہیں، تو وہ تو ماشاءاللہ پابند ہی ہوں گے، لیکن ایسا بندہ شوق دلانے کے لیے سامنے والے کی طرف کچھ بات جو نا وہ بولنا تھوڑا بھاری پڑ جاتا ہے، تو اپنے اوپر لے کے بندہ کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے. جیسے یہاں دیکھیے کہ وہ جو حبیب نجار نامی شخص سورہ یاسین میں جن کا ذکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے نیک بندے تھے وہ، یعنی ان کا نام حبیب نجار یہ تو طے نہیں، لیکن وہ شخص کا نیک ہونا اور مسلمان ہونا ہم سے زیادہ متعین ہے کہ نہیں؟ ان کے ایمان اور نیک ہونے میں کوئی شک نہیں. تو ایسے ایماندار آدمی جس کے ایمان پر نص قرآنی وارد ہے، انہوں نے یوں کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ارجع. یہ تعلق پیچھے پڑھ لیا ہم نے، وہ اس میں کیا بولتے ہیں انتقال میں، التفات میں پڑھے یہ، لیکن یہاں پہ اب دوسرے اعتبار سے بات ہے، یہاں ایک بات دوسرے اعتبار سے ہے. وہ اس طریقے سے ہے التفات. تو یہاں یہ ہے کہ وما لی لا اعبدو کی جگہ ادھر ارجعو کے بجائے ارجعون کے بجائے کیا فرمایا گیا؟ ترجعون. یہ التفات ہو گیا، غیر تکلم سے خطاب کی طرف التفات. لیکن یہاں ایک دوسری بحث یہ ہے کہ یہاں تعریض بھی ہے. کیا ہے؟ کہ وہ اپنے اوپر لے کے بول رہے ہیں کہ اگر مجھے کیا ہوا کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے کیا کیا. وہ اصل میں بولنا چاہتا ہے کہ آپ لوگ عجیب بیوقوف ہیں، آپ ان کی پوجا نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے. لیکن سامنے قوم کے بڑے بڑے سرداران تھے اور یہ غریب آدمی تھا، یہ اگر بولتے تو
ان کی پٹائی چالو ہو جاتی. بات ماننا تو دور کی بات ہے, تو اپنے اوپر لے کے بولے کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اپنے رب کی پوجا نہ کروں. تو بڑی خطرناک بات ہے. یہ سنا رہے ہیں کس کو؟ سامنے والے کو سنا رہے ہیں. تو یہاں پہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی میں بھی تعریض ہے کہ اپنی طرف انہوں نے عبادت نہ کرنے اور آر دلانے کی بات تو کی ہے, لیکن آر اصل میں کن کو دلانا چاہ رہا ہے؟ سامنے والے کو. مراد اے ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم, یعنی تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. کہا کہ حضرت یہاں پہ تعریض آپ نے کیسے سمجھا؟ تو کہا بے دلیل الیہ ترجعون. کس دلیل سے؟ ترجعون جمع حاضر کی دلیل سے ہم نے سمجھا کہ یہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی میں اپنی طرف وہ بات منسوب نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ سامنے والے کو سنانا چاہ رہے ہیں. اور ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کی خوبی نیچے بیان کیا بھائی کہ نرمی, شفقت, اور ہو سکتا ہے سامنے والا ڈائریکٹ اگر بولے یار تم سود کھاتے اور جہنم میں جاؤ گے تو سامنے بولے ہٹ بھاگو یہاں سے, ہمیں ڈرانے کے لیے یہاں پہ آ گئے. اور اگر کوئی یہ بولے کہ اگر میں بھی سود کھاؤں تو اللہ تعالیٰ کئی اللہ نہ کرے میں جہنم میں نہ چلے جاؤں, اس طرح اگر بولیں گے اپنے اوپر لے کر کے تو سامنے والا بولیں گے ارے باپ رے اتنا بڑا جو ہے آدمی اپنے بارے میں. کوئی پیر صاحب اس طرح اگر بولے, کہ اگر میں بھی ایسا کروں تو اللہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے, تو مرید صاحب تو تھر تھر کانپنے لگے گا کہ باپ رے پیر صاحب خود بول رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا, تو میری کیا اوقات ہے. سامنے والا رات میں جائے گا فوراً توبہ کر لے گا, ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ مقصود ہوتا ہے سمجھانے کا. کہتے ہیں وجہ حسن ہی, اور اس کے حسن کی وجہ کیا ہے؟ تعریض کے حسن کی وجہ کیا ہے؟ دیکھ کتنی خوبی ہے. تو لئن اشرکت لیحبطن عملک کے کلام کا مقصود کچھ اور ہے اور یہ پگلے لوگ مقصود کچھ اور بتاتے ہیں. وہ کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اللہ اتنی سخت گرفت فرماتا ہے کہ نبی کو بھی نہیں چھوڑتا, ایسے بیان کرتے ہیں لوگ, حالانکہ وہ مقصود ہے ہی نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ واقعی اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ سخت ہے, اس سے کوئی بالکل جو ہے دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن انبیاء کرام کے تعلق سے جو ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرماتا, وہ لوگ منعم علیہم ہے. کیا ہے؟ طے کر دیا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے ان پر انعام کیا ہے تو ان کو اتنی سختی سے خطاب فرمایا, یہ عقل سے بالکل بعید بات ہے جو منعم علیہم. تو اس کا مطلب یہاں پہ کہ مفہوم کچھ اور ہے, انداز کلام کچھ اور ہے. یہ انداز کلام یہاں سمجھایا گیا کہ عربی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تعریض ایک جو ہے فن ہے, ایک طریقہ ہے تعریض میں کہ سامنے والے کو خطاب کیا جائے لیکن اصل میں وہ مخاطب نہ ہو, اپنے لیے بات کی جائے لیکن بات اپنے لیے کرنا مقصود نہ ہو بلکہ کسی اور کو سنانا مقصود ہو, جس کو بولتے ہیں کہ کسی کے کاندھے پہ رکھ کر گولی چلانا تاکہ الزام بھی ادھر نہ آئے. تو اس طرح کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, اس طرح کے کلام کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ حسنہ اسماع المخاطبین الحق علی وجہ, اور اس کے حسین ہونے کی, اس کلام کے خوبصورت ہونے کی وجہ ہے اسماع المخاطبین, مخاطبین سامنے والے کو, مخاطبین کو سنانا الحق کا کیا حق بات علی وجہ ایسے طریقے سے لا یزید غضبہم کہ جو سنانا ان کے غضب میں زیادتی نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ ہم حق بات سنانے کے لیے گئے اور سامنے والا بالکل تاؤ میں آ گیا, ہے نا, اس طرح سنا دیا اس کو ڈانٹ پھٹکار کر کے. وہ ترک التصریح بنسبتہم, اور وہ چیز جو ان کے غضب میں زیادتی کرے گی, غصے میں, وہ کیا ہے؟ ترک التصریح, اور وہ ہے کہ چھوڑ دیں ترک صراحت کو بنسبتہم الی الباطل, ان کو باطل کی طرف منسوب کرتے ہوئے. یعنی تم لوگ جھوٹے ہو, مکار ہو, یوں نہ کہا جائے. اللہ تمہیں زبردست تمہاری گرفت فرمائے گا, بلکہ یوں کہے کہ اگر میں بھی مکر کروں, اگر میں بھی ایسا کروں تو اللہ میری بھی گرفت فرما لے, ہے نا. اس طرح سے مطلب نرمی کے ساتھ کہے. تو ترک تصریح کر دے, یعنی صراحت نہ کرے کہ آپ لوگ چونکہ ایسا کر رہے ہو اس لیے بڑی ٹھکائی ہونے والی آپ لوگوں کی, اس طرح نہ کرے, بلکہ اس صراحت کو کیا کر دے؟ ترک کر دے. ترک التصریح بنسبتہم الی الباطل, باطل کی طرف انہیں منسوب کرنے کی صراحت کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے. اور یعین علی قبولہ, یا تاکہ اس کے قبول پر, حق کے قبول پر یہ مددگار ہو جائے. لیکن یعنی اس طرح بولنا حق کے قبول پر کیا بن جائے؟ مددگار بن جائے. لکونہ ادخلا, اس کے زیادہ دخل ہونے کی وجہ سے, فی امحاظ النصحی, نصیحت کی دلچسپی میں, نصیحت کی دلچسپی میں یہ بات زیادہ اثر انداز. ادخل کا معنی کیجئے زیادہ اثر انداز,
ادخل کا ترجمہ کیجئے زیادہ، لکون ہی ادخلا، اس کے زیادہ اثر انداز ہونے کی وجہ سے، فی امحاظ النصح، نصیحت کی دلچسپی میں، حیث لا یرید لہم، اس حیثیت سے کہ یہ ان کے لیے مراد نہیں ہے، حیث لا یرید لہم الا ما یرید لنفسی، کہ وہ ان کے لیے ارادہ نہیں کر رہا ہے مگر اس چیز کا اپنے لیے کیا کر لے رہا ہے وہ، ہاں، یعنی یہ ارادہ نہیں کرے گا اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، بلکہ وہ ارادہ کر کے بول رہا ہے کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھے ہی اللہ کیا کرے گا، اب تو ان کے لیے اس چیز کا ارادہ تو نہیں کر رہا، لیکن اپنے لیے اس چیز کا کیا کر لے رہا ہے، ارادہ کر لے رہا ہے۔ تو اس طرح کی حکمت، دیکھیں اتنی حکمت بیان کی گئی ہے، تو جہاں جہاں قرآن پاک بولا اتبعت اہواءہم من بعد ما جاءک من الحق، اس کا بھی ترجمہ ان لوگوں نے اسی طرح سے سڑا ہوا ترجمہ کیا ہے جی۔ تو کیونکہ یہ باتیں نہیں معلوم نا، اب لغت سے دیکھیں گے تو لغت ہاں واحد حاضر کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو آپ کو لگے گا ہاں برابر تو ترجمہ کیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی نظر جو ہے لغت پر ہی نہیں رہتی تھی، اور صرف ایک لغت پر ہی نہیں رہتی تھی، کئی لغات پر، کئی تفسیر پر، ادب، نحو، صرف، معانی، یہ ساری چیزوں پر، اور مفسر کے لیے یہ ضروری ہے نا، اسی لیے بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے جب پڑھے تو غور کیجئے کہ یہاں پہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے، دوسرا لفظ بھی تو آ سکتا ہے، یعنی پہلے اپنے طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کا اگر میں ترجمہ کرتا تو کیا کرتا، یہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، یہ تو آپ سمجھیے کہ یہاں کچھ نہ کچھ جو ہے باریکی ہے، بڑی دور سے کہ یہ لفظ اعلیٰ حضرت نے لایا ہوگا، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور جب جس دن سمجھ جائیں گے اس دن اور زیادہ محبت بڑھ جائے گی اعلیٰ حضرت سے، سمجھ بات آئی؟ تو آپ کو لگے گا کہ ابھی تک تم اعلیٰ حضرت کیا رہے تھے، اب میرا دل بھی کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت ہے کہ نہیں، ابھی تک تو ہماری زبان کہہ رہے تھے، اسی لیے امیر سنت نے فرمایا کہ ہماری عقول اعلیٰ حضرت کے عقول پر کیا ہو جائے، قربان ہو جائے، یعنی اعلیٰ حضرت جب کہتے ہیں میں کہتا ہوں، کیا فتح اور رضویہ میں کیا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت مسئلہ لکھتے ہیں نا، تو پہلے امام حضرت علامہ شامی نے یہ کہا، فلاں کتاب میں یہ کہا گیا، فلاں کتاب میں یہ کہا گیا، اور پھر کہتے ہیں عقول، اب میں کہتا ہوں، سمجھ بات آئی؟ اور جب وہ کہنے پہ آتے ہیں نا تو اچھے کہنے والے لوگوں کی کہتی بند ہو جاتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے عقول پر ہماری عقول کیا ہو جائے، قربان ہو جائے۔